شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ 27 رجب شب معراج کا وظیفہ۔ پیارے عزیز دوستوں، شب معراج کی رات ہے تو ماہ رجب کی 27ویں شب کا ایک ایسا کرامتی وظیفہ جس سے کوئی بھی مومن صرف ایک رات میں صرف ایک عمل سے ایک ساتھ 11 حاجتیں اور مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک عمل اور 11 الگ الگ حاجتیں۔ آپ کی کوئی ایسی دلی تمنا جو پورے سال میں عمل کرنے کے باوجود بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ خاص موقع آپ کو ملنے والا ہے شب معراج کی رات میں۔ لیکن یہ عمل اتنا کمال کا ہے کہ ایک ساتھ 11 مشکل حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ اب آپ کی کتنی حاجت یا مرادیں ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی حاجتیں کے لیے عمل کرنا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ 11 حاجتیں ہی ہونی چاہیے۔ آپ کے چاہے 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 5 7 ہوں تب بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو 27ویں شب یعنی شب معراج کی رات کا ایک خاص وظیفہ جو آپ کی 11 الگ الگ مشکل حاجتیں پوری کر دے گا، کیونکہ اس رات کی فضیلت ہی کچھ ایسی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی رات یعنی آج 7 فروری دن بدھوار کی رات آج شب معراج کی رات ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، اس دنیا میں بہت سارے نبی اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، حق اور باطل کی پہچان کر سکیں اور ہدایت پا سکیں۔ لیکن کسی بھی نبی یا رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں بلایا، نہ ہی آسمانوں کی سیر کرائی۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، جس کے ہم امتی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رجب کی 27ویں شب میں معراج عطا کی، یعنی جو آج کی رات ہے۔ پیارے دوستوں، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان تک اور یہاں تک کہ جنت اور جہنم کی بھی سیر کرا دی۔ سبحان اللہ! بے شک ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بے شک تو آج میں اس 27ویں شب کا ایک بہت ہی خاص، قیمتی اور پاورفل حاجت کا صرف ایک رات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں، یہ عمل ایک ہی رات میں ایک ہی عمل سے 11 مشکل حاجتیں پوری کرائے گا، اور اگر کوئی اس رات میں یہ عمل نہ کر پائے تو پھر 27ویں رجب کی صبح میں یا تو پھر دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ کل دن میں، یا تو رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہوگا۔ لیکن اس 27ویں رات کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گی۔ پیارے عزیز دوستوں، اس لیے 27 رجب یعنی شب معراج کی رات میں ہی یہ عمل کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ تو یقین مانیے یہ وہ عمل ہے جس سے آپ صرف ایک ہی رات میں آپ کی 11 مشکل ناممکن حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں۔ بے شک یہ کرشمائی گارنٹڈ آزمودہ عمل اس رات کی حدیث شریف میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رات کے بہت عمل صحابہ اکرام کو عطا کیے، اور بزرگان دین نے تو اس رات کے سینکڑوں عمل تحریر فرمائیں۔ تو ایسی مقدس رات سال میں صرف ایک بار ہی آتی ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ ضرور اٹھا لینا چاہیے۔ بس ایک ہی رات آپ کو محنت کر لینی ہے کامل یقین کے ساتھ۔ اگر یقین نہیں آتا تو کامل یقین کے ساتھ عمل کر لینا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ دیکھتے جائیں۔ پیارے عزیز دوستوں، قریب 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں یہ عمل کرنے میں، زیادہ مشکل عمل بھی نہیں ہے۔ تو میرے تمام بھائی بہن جو ہمارے عمل کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ اس مبارک رات میں اس عمل کو ترک نہ کریں اور اپنی مشکل 11 حاجتوں کے لیے عمل کر لیں، کیونکہ ایسے موقع بار بار میسر نہیں ہوتے۔ تو آپ سب سے میری دلی گزارش ہے کہ آپ یہ رات آنے سے پہلے اس عمل کو صرف اپنے پاس ہی نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک اور واٹس ایپ پر لازمی شیئر کر دینا تاکہ آپ کو بھی بے حد ثواب حاصل ہو۔ اب یہ عمل کی اجازت عام ہے، اور جو بھائی بہن یہ عمل کرنے والے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ
آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ تو چلیے 27ویں رجب کا خاص عمل کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ وظیفہ 27 رجب یعنی شب معراج کی پوری رات میں یعنی کہ آج کی رات میں کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کر لینا، یا تو تہجد کے بعد یا اسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی جو حاجت ہیں، جیسے کسی کو ریسٹ کی کمی یا کسی کو فوراً نوکری جاب چاہیے، یا کسی کو پسند کی جگہ پر شادی کا رشتہ بھیجنا ہے، یا کسی کو اپنا خود کا بزنس شروع کرنا ہے، یا کسی کو بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے اور قرض ادا کرنا، یا کسی کو کسی بیماری سے شفا چاہیے، یا کسی کو اپنا خود کا مکان خریدنا، یا کسی کو دوسرے ملک میں جانا، یا کسی کو امتحان یا انٹرویو میں اول نمبر سے پاس ہونا، یا کسی کو حج یا عمرہ کے لیے جانا، یا کسی کو جادو جن کے اثرات کو ختم کرنا، یعنی کہ ایسے تمام طرح کی جتنے بھی الگ الگ حاجتیں ہوں وہ تمام کو دل میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ عمل ایک حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ حاجت یا مراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکے تو آپ اپنی ایک یا ایک سے زیادہ یا 11 حاجتیں ایک پیپر پر لکھ لیں تاکہ عمل کرتے وقت دعا کرنے میں آسانی رہے۔ تو سب سے پہلے آپ قلم اور کاپی لے لیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک قرآنی سورہ کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کے 12 نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل کا عمل ہے۔ اب اس سورہ میں کل ملا کر 111 آیتیں ہیں، اور ان 111 آیتوں میں 10 مرتبہ قرآن لفظ آتا ہے اور 1 مرتبہ قرآنن لگ جاتا۔ تو آپ کو یہ عمل میں صرف 1 مرتبہ پوری سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے، لیکن جہاں جہاں قرآن لفظ آیا ہے وہاں پر یہ عمل کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن پاک میں دیکھ کر پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل پڑھنا شروع کریں، اور پڑھتے پڑھتے جب بھی آپ قرآن لفظ پر آئے تو آپ کو یہاں پر رک کر 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی، یعنی ہر قرآن لفظ پر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو پہلی حاجت اس کے لیے آسان لفظوں میں اللہ سے دعا مانگ لیں، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ جہاں رکے ہوئے تھے وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہوئے جب دوسری بار قرآن لفظ پر آئے تو وہاں پر رک جائیں، اور یہاں پر 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا، اور پھر یہاں پر آپ کی جو پوری حاجت ہے اس کے لیے تھوڑے آسان لفظوں میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر جہاں پر رکے تھے وہیں سے آگے کنٹینیو کرنا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ جب قرآن لفظ آئے تو رک جانا ہے، اور پھر اسی طرح عمل کرنا ہے اور تیسری حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اسی طرح پیارے عزیز دوستوں، آپ کو ہر قرآن لفظ پر یعنی کل ملا کر 11 جگہ پر رکنا ہے اور اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھتے جانا ہے، اور ہر بار اپنی الگ الگ حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی۔ تو کل ملا کر اس سورہ میں 10 مرتبہ قرآن لفظ اور 1 مرتبہ قرآنن لفظ آتا ہے، یعنی کل ملا کر 100 جگہ پر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، یعنی اس پورے عمل میں آپ 1100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں گے، اور اسی طرح 11 جگہ پر 11 حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو پھر جیسے ہی آپ سورہ بنی اسرائیل کو پوری پڑھ لیتے ہیں تو پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، یقین مانیے یہ عمل ایک ہی رات میں آپ کے 11 حاجتیں پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کرنے میں کسی کو 1 گھنٹہ بھی لگ جائے، لیکن صرف ایک ہی رات تو محنت کرنی ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا، ایسے دن سال میں صرف ایک بار ہی آتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی تمام حاجت کو ایک ساتھ ایک ہی عمل سے پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پڑھ کر دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر مان لو کہ کسی کی 11 حاجتیں نہیں ہیں بلکہ 1 یا 2 حاجت کے لیے ہی عمل کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے ہر قرآن لفظ میں پر 1 یا 2 حاجت کے لیے دعا مانگیں، یا تو
ہر قرآن لفظ پر ایک حاجت کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو آپ اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھیں، اور ہر سال جب بھی 27ویں شب معراج کی رات آئے تو یہ عمل کر لینا، اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔